خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کا ہوسٹ ونسنٹ خان آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے تثلیث یا توحید، اس کا جو مین موضوع ہے آج کا وہ ہے مسیح کی الوہیت، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اور ہماری پوری ٹیم کے بہاف پہ آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سلیمان بھائی کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سلیمان بھائی نے ایم ڈف کیا ہے سینٹ تھامس تھیولوجیکل سیمنری سے، اور یہ گزشتہ 3 سے 4 سالوں سے تدریس کے عمل میں جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ ان ریکارڈنگز میں بھی ہمیں دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ تو بردر سلیمان جان، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مسیح کی الوہیت، اس کے حوالے سے میرا آج آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ جو ٹرم ہے مسیح، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں یہ لفظ اتنا استعمال نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو یہ جو ٹرم ہے مسیح، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بڑی استعمال کی جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس ٹرمینالوجی کو کھول کے ہمارے سامنے بیان کریں۔ بہت بہت شکریہ بھائی ونسنٹ۔ اور یہ کہنا آپ کا ٹھیک ہے کہ جو مسیح کا لفظ ہے یا مشیاخ، جسے عبرانی زبان میں عبرانی متن میں آیا ضرور ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ کم آیا، اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ نئے عہد نامے میں یہ لقب جو ہے مسیح کا یا مسیحائی جو آپ ٹائٹل کہہ رہے ہیں یہ آیا ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ ایک لقب جو آیا ہے وہ ہے ابن آدم، اور ابن آدم ایسا لقب ہے جس کی اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ہم مسیحی لوگ بھی اپنے عام عقائد میں، اپنی دعاؤں میں یا اپنے عام بول چال میں یہ لفظ اتنا استعمال نہیں کرتے، مسیح ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو پرانے عہد نامے میں جو یہودی قوم ہے یا بنی اسرائیل، یا جسے ہم خدا کے لوگ کہتے ہیں، یہ ان کی ایک آس یا ان کی امید کا ایک محور ہے۔ یہ جو مسیحائی ایک شخص ہے جس نے آنا ہے اور خدا کے لوگوں کو مخلصی دینی ہے، اس کا آپ کو خداوند کے نام سے بھی، یعنی خداوند کی خود آمد، یہوہ خدا خود بنی اسرائیل میں آئے گا اور وہ ان کو بابل کی اسیری سے اور ان کے تمام دشمنی سے ان کو چھڑائے گا۔ نبوتی طور پر یہ باتیں موجود ہیں۔ مسیحا کا لفظ کم ہے، خداوند کا لفظ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے یہی لفظ جو خداوند کا ہے، لارڈ یا کیریوس، یہ زیادہ ہے۔ مسیحا کا لفظ ایز اے کرائسٹ وہ بھی خاص طور پر اناجیل میں کم استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی بچانے والے کے ہوتے ہیں، شافی کے ہوتے ہیں، منجی کے ہوتے ہیں۔ اور مسیحی ایمان کے مطابق یسوع ہی واحد یا کامل مسیح ہے۔ بے شک یہ لقب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو مسیح کیا ہوا خورس بادشاہ، یسایہ کی کتاب، اس کے اگر آپ 42 سے 53 باب تک پڑھیں تو اس میں خدا کے خادم کو، بادشاہ خورس کو مسیح کیا ہوا کہا گیا ہے۔ بادشاہوں کو بھی مسیح کیا جاتا تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب جو تھے وہ تشبیہاً یا اصطلاحی طور پر مسیح تھے۔ حقیقی مسیحا شروع سے ایک ہی تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح۔ اچھا، تو سلیمان بھائی جیسے آپ اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ خداوند کی خود آمد، جی ٹھیک ہے، تو یہی مسیح کا جب لفظ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا اس لفظ کا ہی ساتھ لگ جانا ان کے الہی ہونے کو ظاہر کرتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے، اور بلکہ ایک اچھی بحث بھی ہے کہ کیا مسیح کا لفظ استعمال ہونا یا لقب استعمال ہونا کیا وہ مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے؟ کچھ جگہ آپ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح، لیکن بہت ساری جگہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع۔ تو اس پہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، اگین یہ ایک بحث کی بات ہے، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر مسیح یسوع کہا جاتا ہے تو وہاں پر اس ٹائٹل کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، اور مسیح کی جو الہی شخصیت ہے اس کو اجاگر کرنا منسوب ہوتا ہے۔ لیکن عام مسیح انسان جو ہے، یعنی جو بشریت ہے اس میں بھی اس کے لیے مسیحا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے براہ راست ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسیح کا لفظ استعمال ہونے سے ہم اس کی الوہیت کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات بنیادی طور پر ہے یہی کہ مسیح کی آمد کے پیچھے یہوہ خدا کی اپنی آمد، یہ ایک بڑا تھیم ہے اسکرپچر کا، کلام مقدس کا، جس کو ہم مسیح میں ہمارے ایمان کے مطابق اسے ہم کامل
ظہور کہتے ہیں. کامل ظہور. بالکل, اس کے لیے ہمارے پاس ٹرم بھی یوز ہم کرتے ہیں, ہائپوسٹیٹک یونین, کہ کامل خدا اور کامل انسان. بالکل. لیکن جیسے ہی ہمارے ٹاپک میں ایک لفظ ہے آج الوہیت, تو پوری دنیا میں اس وقت اس ٹاپک کے اوپر بڑی اسپیسیفکلی بات ہوتی ہے کہ مسیح کی الوہیت کو ثابت کرنے پہ بات کی جاتی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مسیح کی الوہیت کی تصدیق کے اوپر بات کریں, آپ یہ جو ٹرمینالوجی ہے الوہیت یا الہی ہونا, اس کو تھوڑا سا ہماری آڈینس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, کرسمس کے سیزن پہ اکثر یہ سوال کیے جاتے ہیں, اور آج کل آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ آج کل ویسے ہی یہ تھوڑی سی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ مسیح کی الوہیت یا یسوع مسیح کا خدا ہونا. تو الوہیت کا مطلب یہی ہے کہ مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں, خدا جان کر یا خدا مان کر اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ مسیحی جو دین ہے یا مسیحی جو مذہب ہے, ظاہر ہے اس کے اندر کافی سارے فرقے پائے جاتے ہیں. بالکل. اور ان فرقوں میں سے میں آپ کو تین کیٹیگریز بتاؤں گا. یہ میں سارے فرقے نہیں گنوا سکتا, لیکن مسیح کی الوہیت کو لے کر تین جو رائج عقائد یا تین جو رائج مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں مسیحی خاندان یا مسیحی گلوبل جو فیملی ہے اس کے اندر. ان میں سے ایک وہ ہے جو جسے ہم تثلیثی عقیدہ کہتے ہیں, کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے لیکن وہ اپنی ذات میں جو ثالوث ہے, اور اس کے اندر تین اقانیم ہیں, اور مسیح جو ہے اس میں سے دوسرا اقنوم ہے, تو وہ اپنی ذات میں خدا ہے, اور اس کی جو خدائی ہے وہ باپ اور روح القدس کے ساتھ مل کر اس کی الوہیت ہے. اور جو تثلیث پر ماننے والے مسیحی ہیں وہ باپ, بیٹا, روح القدس تینوں کی پرستش کرتے ہیں, تینوں کو ہی الہی مانتے ہیں. اور اعداد و شمار کے حساب سے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جسے ہم مین سٹریم چرچ کہتے ہیں یا جسے ہم آرتھوڈاکس چرچ کہتے ہیں, یا جو ہمارے ایکومینیکل چرچز ہیں جس میں بڑے چرچز رومن کیتھولک, آرتھوڈاکس, اینگلیکن, پریسبیٹیرین, میتھوڈسٹ, جو بڑی ہماری جسے آپ کہتے ہیں بڑی ڈینومینیشنز ہیں یا جو بڑی مشنز ہیں, وہ تثلیث کے عقیدے پر قائم ہیں. اور ان کی جو فیتھ سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کے عقائد ہیں, جو ان کی حمد و ثنا ہے, اور جو ان کی علم و تدریس کا سلسلہ ہے, وہ سارے کا سارا تثلیثی ہے. اور بچپن سے ہی وہ نو مولود جو مسیحی بچے ہوتے ہیں اس کو ان میں شامل کر لیا جاتا ہے. بالکل. ایک غالب یہ. دوسرا ہے جسے ہم وننس کہتے ہیں, وننس یا اونلی جیزس جسے کہا جاتا ہے. اس میں تثلیث کی بات نہیں ہے, وہ اقانوم میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اقنوم تین نہیں ہے, خدا ایک ہی ہے, لیکن وہی خدا باپ, بیٹا, روح القدس ہے. یعنی باپ ہی بیٹا ہے, بیٹا ہی روح القدس ہے, یسوع مسیح ہی باپ ہے اور یسوع مسیح ہی روح القدس ہے. اور یہ صرف ان کے جو نجات کے کام ہیں یہ اس کے مطابق ہم ان تینوں میں فرق کر سکتے ہیں, لیکن اقانوم الگ الگ نہیں ہیں وہ ایک. لیکن جو یہ والے مسیحی ہیں یہ بھی مسیح کو خدا ہی مانتے ہیں, تثلیث کے حوالے سے نہیں مانتے لیکن خدا مانتے ہیں. اور پھر تیسری کیٹیگری وہ ہے جو تھوڑے سے آپ سمجھ لیں کہ اقلیت میں, جو کہ اقانیم کی جو ٹرمینالوجی ہے یا لفظی طور پر آپ کہہ لیں, وہ مسیح کو حقیقی طور پر آنٹولوجیکلی خدا نہیں مانتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی ذات کا اظہار ضرور ہے, لیکن وہ ہے اپنی انسانی فطرت کے اندر ہی. مسیح انسان کی مخلوق ہی ہے, بے شک وہ تمام لوگوں سے افضل ہے, لیکن وہ ہے انسانی مخلوق. اور اس میں وہ والے گروہ آ جاتے ہیں جسے عام طور پر مین سٹریم چرچ بدعات کہتے ہیں. لیکن ابھی اس شو کی یا ڈسکشن کی خاطر ہم ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ جو مسیحی ایک بڑا ڈھانچہ ہے پوری دنیا میں 2-2.5 ارب لوگوں پہ جو مشتمل ہے, اس میں مسیح کی الوہیت کو لے کر یہ تین پائے جاتے ہیں. اس میں سے ظاہر ہے ہم خود بھی, میں اور آپ, ہم ایک تثلیثی ایمان کے ذریعے آتے ہیں, تو اس حوالے سے ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں مسیح خدا ہے تو اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ مسیح جو انسان ہے اس کو ہم خدا کی جگہ یا جو حقیقی خدا ہے اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تثلیث کے پیرائے میں یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کی ذات کے 3 اقنوم ہیں, اور ان میں سے ایک اقنوم جو ہے وہ مسیح ہے. یہ فرق ہے. اس لیے بھی آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ تثلیث اور توحید میں ہم تضاد نہیں پیدا کرتے. تثلیث بھی جو ہے اس کا پس منظر توحیدی ہی ہے, لیکن اس کے اندر ہم وحدت میں کثرت کو مانتے ہیں, اور زیادہ تر مسیحی جو آفیشلی ہے وہ اسی کو مانتے ہیں. جی بالکل. آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ جو دوسرا مین سٹریم چرچ ہے جن کا بھی یہ ماننا ہے کہ خدا ایک ہی ہے
اور وہ اقنوم میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، لیکن ایک چیز ہے کہ خدا کے یسوع کے الہامی ہونے پر وہ بھی مان رکھتے ہیں. بالکل مانتے. تو بلا کسی تفرقے کے ہم یہ سوچ لیں کہ پوری دنیا کے مسیحیوں کا اس بات کے اوپر ایمان تو ہے کہ خداوند یسوع مسیح الہی ہیں. الہی سے زیادہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیح کی افضل ہونے پر، تمام تر مخلوقات پر افضل ہونے پر، بے شک اگر وہ خدا اس کو نہیں بھی مانتے یا خدا سے اسے کمتر مانتے، لیکن وہ تمام تر مخلوقات، فرشتے، انسان، دیگر انبیاء اس سے زیادہ مانتے. تو اس لیے ہمیں جو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ یسوع کو، جیزس کو میں صرف وہ ایک صرف نبی تھا. صرف نبی کچھ نہیں ہوتا. کرسچنس جو مسیح کو خدا براہ راست نہیں بھی مانتے نا، تو وہ اس کو اپنے ایمان کا مرکز ضرور مانتے اور اس کو تمام مخلوقات سے افضل ضرور مانتے. کہ کوئی ایسا آپ کو مسیحی نہیں ملے گا جو بولے گا ہاں ٹھیک ہے کوئی شخص یسوع مسیح، ہم تو خدا کو، اس طرح کوئی نہیں ملے گا آپ کو کرسچن ورلڈ کے اندر. کیونکہ ہم انجیل کی آیت ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے اس اکلوتے کے جو باپ کی گود میں بیٹھا ہے. تو خدا کی طرف لے کے جانا، اگر آپ تثلیث پہ ویسے بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کا جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تو ان کو بھی اس چیز پہ ایمان ہے کہ خدا کی طرف مسیح نہیں لے کے جانا ہے. بالکل ایسے ہی. تو مسیحی درمیانی. اچھا، اب ہم نے خدا یسوع مسیح کی الوہیت پہ تو بات کر لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جو اس وقت کا جو زمانہ ہے کہ کرسمس کی آمد ہے، اور ہم جب بھی کرسمس کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں، بلکہ غیر مسیحی لوگوں کا بھی اس بات پر ایمان تو ہے کہ دنیا میں ایک ہی واحد جو پیدائش ہوئی جو بغیر کسی باپ کے ہوئی، پہلے آدم کی تھی، کیونکہ خدا نے ان کو، آدم اور حوا کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ بغیر باپ کی پیدائش ہوئی. تو پوری دنیا کا بلا تفریق اس کے اوپر جو ہے وہ اکتفا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں، یا ان کی پیدائش کا جو پورا واقعہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں کون کون سے الہی پس منظر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں؟ یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ اسے الہی ثابت کرتی ہے، کیونکہ اس میں باپ کی شمولیت نہیں تھی، وہ ایک معجزانہ طریقے سے پیدا ہوا ہے. اور لوگ بھی اس معجزے کو مانتے ضرور ہیں، لیکن وہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ مسیح کی ذات جو ہے وہ الہی ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو کرسمس کی سٹوری ہے، جہاں پر کنواری سے پیدائش کا ذکر ہے، وہاں پر مقصد جو ہے نا وہ اس پہ زور دینا نہیں ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا، بلکہ اس بات پر زور دینا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا. اور بیسکلی بائبل کے اندر ہر جو بڑی شخصیت ہے، یہ بیسکلی تو ہر بچہ ہی خدا کی طرف سے آتا ہے، لیکن ہر جو بڑی شخصیت ہے اس کی پیدائش کے وقت آپ دیکھیں اس کے باپ کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو فوراً سے پوچھوں کہ سیمیول کے باپ کا نام کیا تھا، آپ کو فوراً سے یاد نہیں آئے گا. آپ ماں کا نام سب کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح گوتم بدھ کی بھی ماں کا نام سب کو یاد ہوتا ہے، باپ کا نام کسی کو نہیں یاد. اور دیگر پیغمبر ہیں، ان کی ماں کا نام فوراً سے سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن باپ کا نام نہیں یاد ہوتا. لیکن وہ اس کے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ باپ وہاں پر ہے، موجود نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص جو لوگ ہیں، یہ مذاہب کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ کامن فینومینا ہے. ٹیکسلا کے میوزیم کے اندر بھی جب آپ گوتم بدھ کی بچپن کی وہ آپ تصویر دیکھتے ہیں نا، تو اس میں اس کا باپ ہے ہی نہیں. سب لوگ موجود ہیں وہاں پہ، لیکن وہ اس کا جو باپ ہے وہ موجود نہیں. تو مسیح کی اس کے اندر بھی ہم جو مسیحی ہیں، ہم اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کنواری سے پیدائش کا. حالانکہ یہ اس کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک خدا جو ایک عمل ہے، جو اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے، معجزہ ہے، لیکن معجزے سے زیادہ جو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اس میں جو الہی پہلو ہے، وہ جو شروع سے میں بات کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ خدا کا اپنے لوگوں کے پاس آنا. اس کے وعدے جو ہیں وہ شروع سے بائبل مقدس میں موجود ہیں. خاص طور پر جب یہ لوگ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بابل کی سیری میں گئے، اس زمانے میں لکھی گئی جو نبوتی کتابیں ہیں، یا اس زمانے کے بعد، ایون جو اس زمانے کے بعد لکھے جانے والے زبور ہیں، ان سب کی یہ آس ہے کہ ایک وہ دن آئے گا جب خداوند خود بنی اسرائیل میں آئے گا، وہ ان کو وزٹ کرے گا، وہ ان کے درمیان آئے گا، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا. تو متی کی انجیل میں جب آپ پڑھتے ہیں پہلے ہی باب میں کہ جہاں اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا نام یسوع ہوگا، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے گناہوں سے چھڑائے گا. تو یہ زبور 130 میں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے چھڑاتا ہے. تو وہ جو ساری باتیں وہ جو خدا نے کرنی تھی، یہوہ خدا نے پرانے عہد نامے میں کرنی تھی نبوتی طور پر کہ میں یہ کروں گا. جو انجیل ہے اس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک ایک بات جو ہے وہ مسیح کی، آپ سمجھیں کہ ذات میں وہ پوری ہوتی. تو براہ راست وہاں بھی نہیں لکھا
کہ جی اب لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں جو معترضین ہیں کہ خدا پیدا بھی ہو سکتا ہے. یہ بات نہیں کہ خدا پیدا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں آیا ہے, اور وہ معذرت کے ساتھ کسی خلائی مخلوق کی طرح نہیں آیا. وہ جو عام ایک عمل ہوتا ہے جسمانی, پورا جو انسان جن چیزوں سے گزرتا ہے, لیکن نہ صرف یہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہنا, پھر پیدا ہونا, پھر زندگی کی تکلیفوں کا سامنا کرنا, سیاسی تکلیفوں کا سامنا کرنا. یسوع مسیح ایک مکمل انسان تھا, وہ اداکار نہیں تھا. وہ خدا نہیں ہے جیسے باقی مذاہب میں معذرت کے ساتھ جو دیوی دیوتا یا فرشتے دنیا میں آتے ہیں, لیکن وہ روح بدل کر آتے ہیں. مسیح نے واقعی میں جو لفظ بھی ہے نا تجسم کے لیے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے گوشت یا جو جسم ہے اپنے اوپر اس نے طاری کیا اس کو اپنے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ یہ پہلو ہے اس کی. پیدائش اپنے آپ میں اس کو خدا ثابت نہیں کرتی کہ بن باپ کے پیدا ہونا, کیونکہ اس میں تو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ماں باپ کی شمولیت سے ہی ہوتا ہے. بالکل, لیکن ہوتا وہ خدا کی دین ہی ہے. تو مسیح سب سے بڑی دین ہے اس دنیا کو خدا کی, تو اس میں زیادہ اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ انسان سے نہیں. لیکن یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے نا کہ جو اس پر مانتے بھی ہیں تو وہ بھی خدا کے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسم سے یا انسان کے ارادہ سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. کہ جیسے ہم سیمویل کی ہی اگر اگزامپل لے لیں کہ حنا جو اس کی ماں جو ہے وہ اس سے دعائیں مانگتی رہی ہیکل میں جا کے, اور اس کو پھر صدا ہوئی, اور جب اس کو خدا نے اولاد دی, اور وہ خود جو اس کی کمٹمنٹ تھی خدا سے کہ جب اس نے ہیکل میں اس بچے کو رکھا تو اس کو صدائیں ملنا شروع ہو گئی. تو وہ بے شک یہ والا جو آپ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں یوحنا والا, یہ ہمارے لیے سیمویل جیسے ہی لوگوں کے لیے فٹ بیٹھتا ہے ایسے ہی. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ بات کی ہے, اور پرانے عہد نامے کا ریفرنس دے کے کافی یہودی لوگ بھی یہ چیز جو ہے وہ کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ خدا کیسے جسم اختیار کر سکتا ہے تجسم کے اوپر. اور میں پچھلے دنوں ایک سیریز ہے وہ دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے اس میں جو بائبل کے اوپر ہی, وہ خدا یسوع مسیح کے اوپر ہی, اور اس میں انہوں نے نیکودیمس کی جو کنورزیشن دکھائی ہے ایک اور ربی کے ساتھ. تو وہ ربی اس کو حبقوق نبی کی صحیفے کا ہی حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تو جسم انسان نہیں ہو سکتا, خدا انسان سے مختلف ہے. اور نیکودیمس اس کو جواب یہ دیتا ہے کہ کیا تم ادونائی کو ایک بکسے کے اندر بند کرنا چاہتے ہو, جبکہ ادونائی کا تو مطلب ہی شاید یہ ہے, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے, وہ الفا ہے اومیگا ہے, خدا کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو نیکودیمس ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا ادونائی کو آپ ایک بکسے میں بند کرنا چاہتے ہیں. تو غالباً اس وقت کے یہودیوں میں بھی اور آج کے یہودیوں میں بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو لے کے اور ان کی الوہیت کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں, اور پرانے عہد نامے سے کچھ ایسی آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ خدا تو جسم اختیار کر کے دنیا میں نہیں آئے گا. لیکن مسیحی ایمان تو یہی کہتا ہے کہ وہ آئے گا, اور وہ آیا بھی. جی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری منسٹری کے دوران خداوند یسوع مسیح کو اس چیز کا بھی جو ہے وہ اعتراضات آتے رہے ان کی منسٹری میں کہ کیا تو وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا, یا تو کون ہے تو ہمیں بتا. تو اس دعوے کی تصدیق ہمیں انجیل میں کس طریقے سے ملتی ہے, تھوڑا سا اس کو بتا دیں. سوال آپ کا بڑا اچھا ہے, اس پہ ہم ایک بہت لمبی گفتگو کر سکتے ہیں, اور اس پہ الہیاتی پہلو جو کہ مسیحی علماء کے بیچ میں ہی آپ سمجھ لیں کہ بحث کا مضمون ہے کہ مسیح کی جو الوہیت ہے, اور اس سے پہلے خدا کے جو اوصاف ہیں یا صفات ہیں, یہ جو آپ نے بولا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے یا جو لمٹ لیس ہے, یہ کیسے, اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. مین جو اس میں بات یہ ہے کہ ہم بطور مسیحی پہلے مسیح کے پر ایمان کے تجربے سے گزرتے ہیں. یوحنا کی انجیل کا جو پہلا باب ہے اس میں انجیل یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا, پھر کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے. تو ہم جو ہیں پہلے مسیح کو دیکھ رہے ہیں, ہم پہلے مسیح پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد جب ہم پرانے عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ نبوتیں مسیح میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب یہودی اس پس منظر سے نہیں آ رہے, اور یہودیوں کا بہت سارا لٹریچر, میں مطلب کسی نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہا, لیکن بہت سارا جو ان کا لٹریچر ہے جسے ہم ربینیکل لٹریچر, جیسے تالمود ہے, جیسے مشنا ہے, یہ وہ ساری کتابیں جو مسیح کی پیدائش اور مسیحیت کے آنے کے بعد مرتب ہوا, 500 سال 900 سال کے بعد. تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ضد نظر آتی ہے, مسیحیت کے خلاف نہ سمجھے, لیکن یہ کہ مسیحی عہد ایک دنیا میں آ گئی ہے اور وہ مسیحا کے بارے میں کچھ دعوے کر رہی ہے,
تو اس کو رد کرنا یا اس کو کلیریفائی کرنا وہ ان کے کتابوں کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ بات یہ ہے پرسپیکٹیو کی، ہم آگے سے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہم مسیح پر ایمان لا کر ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس پیرائے سے نہیں دیکھ رہے. اس وجہ سے ان کے لیے یہ ماننا بھی مشکل ہے، یہ جو تجسم کا عقیدہ ہے یا یسوع مسیح کے اوپر یہ ماننا کہ وہ خدائی اوصاف کو لے کر انسانی روپ میں رہا ہے. لیکن یہ تجربہ تھا ابتدائی کلیسیا کا، اس سے پہلے مسیح کے شاگردوں کا. اور بے شک اگر آپ اس کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ حقیقی طور پر یا لفظی طور پر مجسم کا، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یسوع کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم خدا کو دیکھتے ہیں. تو مسیح کہتا بھی ہے فلپس کو، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو اگر آپ تثلیث کے پس منظر سے نہ بھی سمجھے تو مسیح کو بطور خدا کا نائب، جو ایک کامل نائب ہے، اس کے طور پر آپ دیکھ ضرور سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے کرسمس کے پروگرام کی ساتھ میں تھیم بھی یہ تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں مریم کو یہ خوشخبری دی گئی تو فرشتہ نے انجیل میں آیا کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی عمر تھی تقریباً 33.5 سال کی تھی، کہ 30 سال وہ نارمل انسانوں والی انہوں نے بالکل زندگی گزاری، اور 30ویں سال میں بپتسمہ لینے کے بعد انہوں نے منادی میں گزارے. لیکن اس دور میں تو وہ ہمارے ساتھ تھے، اس دنیا میں موجود تھے، اس خطے پہ. لیکن ان کے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، ان کی جو اسینشن ہے، اس کے بعد سے یہ ٹرمینالوجی آج کے وقت میں کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ خداوند ہمارے ساتھ، خداوند ہمارے، ایمینویل جیسے ہم کہتے ہیں. یہ بالکل پھر وہی بات ہے کہ جو نبوت ہے بنیادی طور پر یسایہ کی کتاب میں سے، یسایہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے آگے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تم اس کا نام ایمینویل رکھنا، جس کی معنی ہے خدا ہمارے ساتھ. اور متی رسول اس کو مسیح کے اوپر اپلائی کرتا ہے. تو زمینی طور پر صحیح ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ جب تک مسیح زمین پر تھا تو وہ یہ والی جو صفت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اس کو پوری کرتا ہے. لیکن بیسیکلی مسیح کی جو تجسم ہے یا مسیح کا دنیا میں آنا، وہ اس بات کو حقیقی طور پر یا جسمانی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ جب یسایہ نے نبوت کی ہے خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچے کی جو پیدائش ہے کنواری سے، بس وہ اس کا ایک نشان ہے. تو وہ مسیح کا جو زمین پر آنا ہے، 3 سالہ جو آپ خدمت کہہ رہے ہیں اس کی، یا 33.5 سال جو زندگی ہے، تو وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک نمونہ ہے کہ خدا اور انسان کا تعلق کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، خدا اس دنیا کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے ماننے والوں سے کیا توقع کرتا ہے. تو مسیح نے ہمیں وہ کر کے دکھایا کتاب کے آنے سے پہلے. اس لیے مسیحی جو دین ہے وہ صرف کتاب کا دین نہیں ہے. تو ہم لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں مسیح کا تجربہ کریں یا مسیح کو دیکھیں. تو مسیح کو دیکھنے سے آپ کو یہ اس بات کی تقویت ملتی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا آپ ساتھ تب بھی تھا اپنے لوگوں کے جب مسیح کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. خدا شروع سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کی جو جسمانی آمد ہے مسیح کی، وہ اس بات کو ایک طرح سے آپ کو ایک مثال یا ایک آپ کو ایک ثبوت دیا گیا ہے. اور مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، مسیح نے جو آ کے کہا، جو کہ اس نے کیا، اس نے معجزے کیے، اس نے تعلیم دی، اس نے لوگوں کو شفا دی اور اس نے ہمدردی کی لوگوں کے ساتھ. تو وہ یہ کام کلیسیا کو دے کر گیا اور اس نے بولا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تم مجھے اپنے درمیان پاؤ گے اور لوگ کہیں گے کہ تم مسیح کے ماننے والے ہو. تو وہ کلیسیا کا جو مشن ہے، کلیسیا کے جو کام ہے، اس کے ذریعے بھی وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک. اچھا سلیمان بھائی، آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی اور یہ کہا کہ مسیح کے معجزات اور تعلیمات. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کرسمس ہے اور پوری دنیا میں اس وقت صرف خداوند یسوع مسیح پہ بات کی جا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کے معجزات میں سے آپ کا پسندیدہ معجزہ کون سا ہے ذاتی طور پہ؟ ہاں، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا سب سے میں اگر چنوں گا تو 5000 کو کھانا کھلانے والا. اچھا، ویسے بھی ہمارے لوگوں کا کھانا کھانے پہ بڑا زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم تھرو آؤٹ دا گوسپل تعلیمات کی بات کریں تو وہ کوئی ایسی اسپیسیفک آیت، کوئی ایک ایسی اسپیسیفک تعلیم جو آپ کو بڑی ہٹ کی ہوگی، یار یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک سوشل نارم ہے،
وہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک مشکل سوال ہے کہ ایک مسیح کی ساری باتیں یا ساری تعلیمات تھیں ہی، ان میں صرف یہ بات نہیں تھی کہ جو جسے ہم الہیاتی سچائی کہتے ہیں، بلکہ اس میں جو پریکٹیکل وزڈم جسے آپ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ تھا. اور مسیح کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں اور دنیا میں ایک تبدیلی آئے. خدا اس دنیا کے لیے کیا چاہتا ہے اور وہ کس طرح سے بدلنا چاہتا ہے. مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے اور اسی معجزے سے لے لیتے ہیں. چلیں، یہ جو 5,000 کو کھانا کھلانے والا معجزہ ہے، اس میں مسیح تعلیم دیتا ہے لوگوں کو اور کھانے کا وقت آتا ہے تو شاگرد جب اسے کہتے ہیں کہ ان کو بھیج دو تاکہ اپنے لیے بندوبست کر لیں، تو مسیح ان کو کہتا ہے کہ نہیں، تم ان کے لیے بندوبست کرو. تو اس کے اندر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کلیسیا کا یہ کام ہے دنیا کی بھوک کو ختم کرنا، کیونکہ ہم تمام تر آپ سمجھ لیں معاشی ترقی یا ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود ہمارے یہاں شدید ممالک ایسے ہیں یا شہر ایسے ہیں جہاں پر کھانے کی قلت آج بھی موجود ہے، اور وہ یہ کام کلیسیا کا ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے اور جہاں نہیں پہنچتا وہ پہنچائے اسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی تعلیم تھی جس سے مسیح نے اپنے زمانے کی نارمز کو بدلا، بالکل، اور اس نے رفاقت اور چیزوں کو بانٹنا، اور یہی اس نے سکھایا کہ بانٹنے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ کرنے سے آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. تو یہ معجزے کے اندر یہ تعلیم جو تھی مسیح کی کہ تم ہی ان کے لیے انتظام کرو، بالکل. یہ آج بھی ہٹ کرتی ہے مجھے. تو بہت شکریہ سر آپ کا آج کے اس پروگرام کے لیے. اور آج ہمیں بطور مسیحی اور چرچ کو یہ ضرورت ہے کہ نہ صرف دعا میں رہ کے بلکہ پریکٹیکل ایکشنز کر کے ان جنگی حالات کو، یہ جو دنیا کی جو بھوک ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کرسمس سے، اس نئے آغاز سے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کلیسیا کو اور مسیحیوں کو دوبارہ سے وہ ویژن دے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ سر.